جو لوگ یہاں پر جمع ہو چکے ہیں ان کی اپنی کوئی پگڑیاں نہیں ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ دوسرے کی پگڑی نہیں ہے۔ اگر یہ پگڑیاں اچھالیں گے، اگر اسطرا ان کے ہاتھ میں آ چکا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ گلے کاٹیں گے۔ ان کی اپنی ٹوپیاں محفوظ نہیں ہیں، ان کے جو سلیکٹرز ہیں جنہوں نے یہ سلیکشن کروائی ہے گلگت بلتستان کے اندر بھی، ان سلیکٹرز کی اپنی جو کیپس ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں ان بندروں کے ہاتھوں سے جن کے ہاتھ میں اسطرا پکڑایا گیا ہے آج۔ لیکن گلگت بلتستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی اپنی ایک روایات ہیں۔ ہم نے آج تک کسی کی پگڑی نہیں اچھالی ہے، ہم ادب و احترام کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں، ہم مخاطب جب کرتے ہیں تو ہم اپنے سے چھوٹے کو بھی بڑی عزت و احترام سے کرتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں پی ایم ایل این وہ بیٹھ چکی ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ پی ایم ایل این بیٹھ چکی ہے۔ پی ایم ایل این نے آپ کو ایک ٹریلر نگر میں دکھا دیا، نگر کے الیکشن میں دکھا دیا۔ پی ایم ایل این کی حکمت عملی آپ نے دیکھ لی نا کہ نگر میں آپ نے سرکاری وسائل، حکومتی وسائل، پیسہ، کیا چیز آپ نے استعمال نہیں کی، لیکن آپ کو وہاں سے جو رزلٹ آیا آپ نے دیکھ لیا۔ پی ایم ایل این اپنا کام کر رہی ہے۔ الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے جو بات یہاں پر ہوئی تھی، آپ اتنے سیکھ پا کیوں ہو رہے ہیں الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے؟ یہ تو ایک رائٹ ہے، یہ تو ایک قانونی گفتگو ہے، ایک لیگل ڈیبیٹ ہے۔ الیکشن ٹریبونل بنیں گے تو اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، آپ اتنے سیکھ پا کیوں ہو گئے اس کے اوپر؟ تو سمجھ آتی ہے بات، پبلک کو یہ بات سمجھنی چاہیے، گلگت بلتستان کی عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دال میں کالا ہے۔ منسٹر صاحب، ہمارے انتہائی آنریبل فتح اللہ خان صاحب، آپ اتنے ناراض نہ ہوں۔ اگر آپ ڈمی نہیں ہیں، اگر آپ سلیکشن کے تھرو نہیں آئے ہیں تو ٹریبونل بننے سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ٹریبونل بن جائے، اور آپ کی پریس کانفرنس کا جواب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں جی، ہمیں چونکہ اوور آل ایشوز کے اوپر بھی گفتگو کرنی ہے۔ آپ کی سلیکشن کا جواب جو ہے وہ الیکشن ٹریبونل دے دے گا آپ کو۔ جس طریقے سے نگر الیکشن میں آپ کو جواب مل چکا ہے، اسی طریقے سے الیکشن ٹریبونل بھی آپ کو جواب دے گا کہ یہ الیکشن کتنے ٹرانسپیرنٹ ہوئے تھے۔ وہ جو سلیکٹرز یہاں آپ کو لے کر آئے تھے، انہوں نے یہاں پر کیا کیا کھیل کھیلا تھا۔ اصل ایشو یہ ہے گلگت بلتستان کا، یہ وہی انہوں نے جو اپنا بیانیہ ان کا پاکستان میں ملک میں ہے کہ جی آپ نے اصل حقائق سے، اصل مسائل سے توجہ ہٹانی ہے اور نواز شریف کی رٹ لگانی ہے۔ تو گلگت بلتستان میں بھی آپ دیکھیں کہ اصل ایشوز کیا ہیں۔ گلگت بلتستان میں مہنگائی آج آپ دیکھ لیں، بے روزگاری آج آپ دیکھ لیں، آٹا آپ جو کھا رہے ہیں آپ کو دیا جا رہا ہے وہ کس طریقے کا دیا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر گلگت بلتستان کے دو جو لائف لائن روڈز ہیں وہ غیر محفوظ بنا دیے اس گورنمنٹ نے۔ دونوں تاسو کا واقعہ KKH کو غیر محفوظ کر گیا ہے، اور کمانڈر صاحب کا جو بابو سر کے اندر جو پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ بابو سر کو غیر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو گلگت بلتستان کو آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس وقت سیکیورٹی تھریٹ گلگت بلتستان کے اندر موجود ہے، اور یہ گورنمنٹ تماشائی بنی ہوئی ہے۔ کورونا آپ دیکھ لیں، غیر طبعی اموات ہیں یہ جتنی ساری کی ساری، کیونکہ کورونا کا پھیلاؤ جس طریقے سے ہوا ہے، ان کی نان سیریسنس کی وجہ سے آج کورونا گلگت بلتستان کے اندر 13% کے اوپر ہے۔ 13% پہ گلگت بلتستان میں کورونا پھیلا ہوا ہے اس وقت جو ہے، اور ان کے ہاسپٹلز بند ہیں، ان کے ایمرجنسیز جو ہیں آپ دیکھیں وہ بند ہیں، کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہو رہا۔ بلکہ میں یہاں پر یہ بتاؤں گا کہ پچھلے دنوں ہمارے فتح اللہ صاحب نے ان کی ایک ویڈیو بھی آپ نے سنی بھی ہوگی، جس میں وہ ایک ہاسپٹل کے انچارج کو کہتے ہیں کہ جناب علی میں نے ان کو 10 بندے لگاؤ کہا تھا۔ تو ان کی ٹرانسپیرنسی گورننس کی آپ یہاں پر بھی دیکھ لیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پی ایم ایل این کیوں اتنی یہاں پر، آپ کو تو ہم نے تنگ نہیں کیا، ہم نے تو کہا کہ جی آپ اپنا ہنی مون گزاریں اور اچھے طریقے سے اپنی ریفارمز لائیں، ڈیولپمنٹ لائیں۔ ڈیولپمنٹ آپ نے روک دی، ریفارمز آپ نے روک دیے، پانی کے منصوبے آپ نے روک دیے، کنسٹرکشنز جتنی تھی آپ نے ساری کیا ساری روک دی۔ اب آپ اس کو سارے کے پروسیس کو ریویو کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنا حصہ اس میں سے بٹوریں۔ یہ سارا کچھ جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ گلگت بلتستان کے اوپر آپ کو مسلط کیا گیا ہے۔ ہم آج کی یہ پریس کانفرنس آپ پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے آپ کو جو یہ 9 مہینے دیے ہیں یہ غالباً آپ کے لیے کافی ہیں، آپ کی پرفارمنس کے لیے کافی ہیں۔ آپ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ
لیڈیں لگواتے ہیں, سپر لیڈیں لگواتے ہیں. یار کچھ تو شرم کرو, کچھ شرم کرو کہ حفیظ الرحمان کی دشمنی میں تم چھوٹے بچے, نابالغ بچوں کو بھی سپر لیڈ لگواتے ہو. تم نیب تمہارا فرمائشی پروگرام ہے, براڈ شیٹ نے دیکھ لیا ہے. انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ نیب کی اس وقت کریڈیبلٹی کیا ہے. آپ اس کی سپر لیڈ لگوا کر حفیظ الرحمان کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ملائن کرنا چاہتے ہیں؟ حفیظ الرحمان ملائن نہیں ہوتا. حفیظ الرحمان کو سارا گلگت بلتستان جانتا ہے, پاکستان جانتا ہے. یونائٹڈ نیشن اس کے 5 سالہ گورنمنٹ کو گلگت بلتستان کی ایگزیمپلری گورنمنٹ قرار دے چکی ہے. اے کے ایف حفیظ الرحمان کی گورنمنٹ کو ایگزیمپلری گورنمنٹ قرار دے چکی ہے, اس کی ریفارمز کے اعتبار سے, اس کی ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے, لیجسلیشن کے اعتبار سے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک لیڈ لگوا کر سمجھتے ہیں کہ جناب علی آپ نے حفیظ الرحمان کو ملائن کر دیا, اور وہاں پر بھی آپ نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. نابالغ بچوں کے نام آپ اس میں ڈال رہے ہیں اس کے اندر. دوسری طرف آ کر آپ کسی کو کن الفاظ سے استعمال آپ یاد کرتے ہیں؟ کسی کو آپ منشی کہتے ہیں, کسی کو آپ کیا کہتے ہیں. او یار, جب تم شیشے کے گھر میں رہتے ہو نا, تو اس بات کا ذرا سا خیال رکھو کہ پتھر تمہاری طرف آ سکتا ہے. لیکن ہم ذاتیات پہ گفتگو نہیں کریں گے. آپ کے اوپر ڈیفرمیشن ہو چکا ہے, ڈیفرمیشن کا انتظار تھا. آپ کے اوپر ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ ڈیفرمیشن دے چکی ہے, جو آپ نے ذاتی اٹیک کیا ہے اس حوالے سے جو ہے. باقی ہم میرے ساتھ جو باقی دوست پی ایم ایل این کے بیٹھے ہیں وہ گفتگو کریں گے. میں حاجی عابد علی بیگ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ کوئی تھوڑی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ابھی وقت بھی کم ہے, اور اصل جو ان ایشوز پہ بات کرنی تھی وہ ابھی آپ کے سامنے ہمارے اورنگزیب صاحب بتا دیں گے. جہاں تک ڈیولپمنٹ کا ابھی 1 سال بہت ہوتا ہے, ابھی تقریباً 1 سال ہونے کو ہے, آج تک ایک اینٹ بھی انہوں نے کہیں نہیں لگائی. یہ اپنے چکروں میں ہے, کس طرح کہاں سے کمانا ہے وہ ان چکروں پہ لگے ہوئے. بہرحال ابھی لوگ سمجھ گئے ہیں, ان کی گورنمنٹ کو 1 سال بھی نہیں ہوا ہے, ان کی کیا حشر ہے. گلگت میں مہنگائی کو دیکھیں, صفائی کا نظام کو دیکھیں, اور یہ دیکھیں ابھی آج تک ہمارے دور میں ایک ایجیٹیشن ہوا تھا گلگت میں عورتوں کا, یہ جو سیف سکولز کا, اس کو بھی ہم نے 1 مہینے کے اندر ان سے وعدہ کر کے, اس کو فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ تھا, ہم نے جا کر اس کو حل کرایا تھا. اس کے بعد کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا. ڈسیبل والوں کا ایک ایجیٹیشن ہوا تھا, ان کا بھی مسئلہ حل کر کے ہم نے اس کو بھی ختم کرایا تھا. آج ان 9 مہینوں میں ڈیلی ایجیٹیشن ہوتا ہے, کبھی روڈ بلاک ہوتا ہے, کبھی آج عورتیں 2 دنوں سے کبھی ڈی سی آفس کے سامنے عورتوں نے بلاک کر کے, روڈ بلاک کر کے وہاں پانی اور بجلی کے لیے شور شرابہ کیا ہوا ہے. ابھی آج صبح سے مطلب مجینی والا کے دونوں روڈ بلاک ہیں, خواتین سارے باہر ہیں, چوکر کھلا رہے ہیں, وہ گندم آٹا موجود نہیں ہے گلگت میں. ہر چیز دیکھیں آپ کے سامنے ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. یہاں اس گورنمنٹ میں یہ طاقت ہی نہیں ہے, کوئی جا کر چیک کرنے والا نہیں ہے. ہمارے دور میں ہماری ٹیمیں تھیں, باقاعدہ ہر جگہ میں جا کر ہسپتالوں کا نظام دیکھیں, ابھی کوئی دوائی نہیں مل رہی. 12 بجے کے بعد کوئی ڈاکٹر آپ کو نظر نہیں آئے گا, سارے کلینکوں میں جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے. ہمارے دور میں ہم رات کو بھی جا کر چھاپے مارتے تھے, دن کو بھی جاتے تھے. دفاتر کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اس وقت ہم نے بایو میٹرک ہم نے انٹروڈیوس کرایا. دفتروں میں تمام حاضریاں ہم چیک کرتے تھے. آج کے دور میں آپ دیکھیں نہ کوئی دفتر میں ہوتا ہے, نہ کوئی کووڈ کا وہ ہے. دیکھیں آپ ہسپتالوں کا نظام, وہ ہسپتال میں کہتے ہیں کہ جی آپ کرونا کے مریض ہیں, آپ نہیں آئیں, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. تو یہ کدھر جائیں گے ہمارے لوگ؟ ان کو کوئی اس حوالے سے بھی کوئی ان کو وہ نہیں ہے, ادراک نہیں ہے اس کا حل کس طرح ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں, جھنڈے ڈنڈے لے کے ادھر پھر رہے ہیں ادھر پھر رہے ہیں, بس یہی کام ہے اور کوئی کام ان کا نہیں ہے. اور الزامات ایسے لگا رہے ہیں. ایک ٹی وی اس میں ہمارے ساتھ یہ فتح اللہ تھے, اس وقت کہہ رہے تھے کہ آپ کے دور میں کچھ نہیں ہوا یہاں پہ. میں نے اس کو چیلنج کیا تھا. ہمارے 5 سالہ دور میں جب ہم نے جو کام کیے, ہاسپٹلوں کا نظام دیکھیں, بجلی کا دیکھیں, ہمارے دور میں کبھی گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی تھی. آپ سب موجود ہیں یہاں پہ. کبھی گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ, سردیوں میں بھی ہم نے 8 گھنٹے وہ بجلی دی ہے. سردیوں میں تو بجلی ہوتی ہی نہیں گلگت میں, اس کے باوجود 8 گھنٹے ہم نے بجلی دی تھی جیسے بھی تیسے کر کے. لیکن اس دور میں پانی کے ہوتے ہوئے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بجلی لوڈ شیڈنگ ابھی 4 گھنٹے 5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی. ان کی گورنمنٹ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے.
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی کیوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں, یہ ابھی ان چیزوں پہ نہیں جائیں گے, جب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جب بات ہوگی تو اس وقت کریں گے. ابھی انہوں نے جو الزامات اور جو خواہ مخواہ کی باتیں جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ باتیں کریں گے. تو یہ لوگوں پر وہ آخر میں نہیں وہ آخر میں کریں گے. اگر آپ نے کوئی بات نہیں سوال نہیں وہ کریں گے نہیں فاروق میں ایک دو تین باتیں ذرا سا اور بھی ان سے کرتے ہیں, امپورٹنٹ ہیں. ایک تو محرم الحرام ہے جی, انتہائی مقدس مہینہ ہے, قربانی کا مہینہ ہے امام علی مقام علیہ السلام کا. ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے شہدائے کربلا کو. اور ہماری گلگت بلتستان کی عوام سے گزارش ہوگی کہ جس طرح 5 سال PMLN کی گورنمنٹ میں آپ نے جس بین المسالک ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا ہے, محبت کا, بھائی چارے کا جو مظاہرہ کیا ہے, وہ اس محرم الحرام میں بھی نظر آنا چاہیے. آپ کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر, شانے سے شانہ ملا کر, ہاتھ سے ہاتھ ملا کر جناب امام علی مقام کو جو ہے خراج عقیدت پیش کرنا ہے. ان کے شہداء جو ہیں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. دوسری بات یہ کریں کہ آج 13 اگست ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل 14 اگست ہے. قائد اعظم کا پاکستان ہائی جیک ہو چکا ہے, اور جب تک قائد اعظم کا پاکستان ترقی کر رہا تھا, آزاد تھا, میڈیا آزاد تھا, سیاسی جماعتیں آزاد تھی, رائے دہی جو تھی, حق رائے دہی جو ہے جب تک آزاد تھی, قائد اعظم کا پاکستان تھا. اور پاکستان کے اندر, اس ملک کے اندر, یہاں کی قوم, یہ عوام بڑے جوش و خروش سے 14 اگست مناتی تھی. آج 13 اگست ہے, آپ گلگت کو دیکھ لیں کہ گلگت میں معلوم پتہ ہی نہیں چل رہا, ورنہ 10 دن پہلے سے ہی ریلیاں شروع ہو جاتی تھی. گلگت جو تھا, گلگت بلتستان جو تھا, وہ سبز ہلالی پرچموں سے جو ہے وہ لہراتے تھے. گلگت بلتستان دن رات روشن ہوتا تھا. بچے, بوڑھے, جوان, وہ سب جو ہیں اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. اپنے شہداء کو, قائد اعظم محمد علی جناح کو, ان کے رفقا کو خراج تحسین, خراج عقیدت پیش کرتے تھے. آج 13 اگست ہے اور گلگت بلتستان میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آج جناب کوئی آزادی کا دن بھی ہے یہاں پہ جو ہے. تو ثابت یہی ہے کہ پاکستان کے اندر, ملک کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر سیاسی آزادیاں سلب کر دی گئی ہیں, میڈیا کی آزادیاں سلب کر دی گئی ہیں, بولنے کی آزادیاں سلب کر دی گئی ہیں, سینسرشپ لگا دی گئی ہے, بنیادی انسانی حقوق سلب کر دیے گئے ہیں. یہاں پہ جس طرف اس ملک کو لے جایا جا رہا ہے, جس طرف گلگت بلتستان کو لے جایا جا رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو, عوام کو, سول سوسائٹیز کو, ریلیجس پارٹیز کو اس پہ بڑا سیریسلی سوچنا ہوگا. میں اورنگزیب ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ڈیفرمیشن کے حوالے سے اور باقی جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے جو ہے آپ کو انفارم کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کے پاس حاضر ہونے کا مقصد جو ہے وہ شمس میر صاحب نے وضاحت اس کی ہے, اور مجھے کیونکہ میری جماعت کی جانب سے کچھ پابندیاں میرے پہ لگ گئی ہیں اور تھوڑا سا ڈسپلن میں رہتے ہوئے میں بات کروں گا, اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کے کیمرہ اور آپ کے قلم کے ذریعے عوام کے سامنے رکھوں گا. گزشتہ دنوں آپ سب بیشتر, کیونکہ ہم ایک علاقے کے لوگ ہیں, جانتے ہوں گے, میری فیملی میں DSP بابر صاحب کا ایک اچانک ہارٹ فیلئر کی وجہ سے میرے وہ چاچا لگتے تھے. ہم اس غم میں تھے اور ہم اس وجہ سے کافی ڈسٹرب تھے, پوری فیملی, خاندان, رشتہ. اور اس دوران الیکٹرانک اور اخبارات اور میڈیا کی طرف ہماری توجہ نہیں تھی. تو آج سے کوئی 3-4 روز قبل میرے کچھ ساتھی جو یہاں پر موجود ہیں, صحافی حضرات, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ کوئی پریس کانفرنس, ہمارے چھوٹے بھائی عمر میں مجھ سے چھوٹے میرے علاقے کے ہیں, فتح اللہ بھائی نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے, اور اس میں وہ پریس کانفرنس غالباً الیکشن, نگر کے الیکشن کے حوالے سے تھی, لیکن وہ تحریک انصاف کے مرکزی قائدین کو رات کو, نواز شریف اور گلگت بلتستان کے قائدین کو, یا جو سیاسی ورکر ہے تحریک انصاف کے, ان کو رات کو خواب میں حفیظ الرحمان اور اورنگزیب اور ہماری سارے جو کارکن ہیں وہ نظر آتے ہیں, ان کی ٹوٹل فوکس اس طرف ہے. بہرحال مجھے, کیونکہ ہم نون لیگ ایک ری آرگنائزیشن فیز سے ہم گزر رہے ہیں, ہم ساتھی PMLN سیکریٹریٹ میں بیٹھتے ہیں, تو ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے 5 سال ہم اور آپ سب نے مل کر اس گلگت بلتستان کو تعمیر و ترقی اور پرامن ایک GB بنایا,
اس کو کس طرح سے سسٹین کیا جائے ایز اے سیاسی کارکن، ایز اے جی پی ایم. ہماری ہمیشہ ڈسکشن سیکریٹریٹ میں یہ ہوتی ہے، پارٹی کی ری آرگنائزیشن کے حوالے سے ہماری گفت و شنید ہوتی ہے، ہمارے تمام ورکرز کی، ایم ایس ایف، یوتھ ونگ اور ہماری پارٹی کے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم سیکریٹریٹ میں بیٹھتے ہیں تو اس حوالے سے علاقے میں آج آپ نے دیکھا خواتین ہیں، آٹے کے اندر سے چونے کے پتھر باہر آ رہے ہیں، کہیں پہ پینے کو پانی نہیں ہے. سیلاب کی سچویشن ریسنٹ ڈیز میں آئی، آپ کو نظر آئے ہمارے سارے پارٹی کے ورکرز ایکٹیویٹ تھے، اپنی عوام اپنی قوم کے ساتھ تھے. تو ہماری کووڈ کے حوالے سے ہاسپٹلز میں ہماری ٹیمز جاتی ہیں. ہم وقتاً فوقتاً حکومت وقت کو، محکمہ صحت کو توجہ دلاتے ہیں، کیونکہ ایک حکومت چلائی ہے. کووڈ کو ہم نے الحمدللہ بڑے بہترین انداز میں ہم نے اس کو مینیج کیا حفیظ الرحمان صاحب کی قیادت میں. اور بہرحال آپ کو صحافیوں نے فون کر کے کہا کہ کچھ اس طرح کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، تو ہم اپنی جو پرائورٹیز تھی، جو ہماری جو ترجیحات تھی، اس سے نکل کر ہمیں اپنے 30 منٹ مجھے ذاتی طور پہ ضائع کرنے پڑے. جب مجھے پریس کانفرنس دیکھنی پڑی یہ یوٹیوب چینلز کے اوپر، میں سمجھتا ہوں 30 منٹ میرے ضائع ہوئے. وہاں بات نگر الیکشنز کی ہو رہی تھی، اور پس منظر آج سے اس پریس کانفرنس سے کچھ دن قبل آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے ہمارے ساتھ جمیل احمد صاحب، ڈاکٹر اقبال صاحب، کیپٹن شفیع صاحب. اور میں ایز اے پریکٹسنگ لائر، کیونکہ میرے کلائنٹس کے ساتھ میرا ایک الگ رشتہ بھی ہے، سیاسی جماعت سے ہٹ کے بھی رشتہ ہے، اور یہ میرا فرض بنتا ہے بینگ اے پروفیشنل لائر کہ میں ان کے رائٹس کے لیے فائٹ کرتا ہوں. میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کو حق دلانے کے لیے ہر فورم کو ایگزاسٹ کروں. تو وہ ہم نے ایک آپ میڈیا کے ذریعے الیکشن کمشنر صاحب سے، اسپیسیفک الیکشن کمشنر صاحب سے ہم نے کچھ گزارشات سامنے رکھی آپ دوستوں کے ذریعے. اور میں آپ کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ الیکشن کمشنر صاحب نے آپ کے ذریعے جو ہماری آواز پہنچی، انہوں نے ایک ٹریبیونل بنانے کے حوالے سے جو ہمارا قانونی اور آئینی جائز مطالبہ تھا، وہ انہوں نے اس کے اوپر فوراً ایکشن لیا. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. لیکن وہاں پر بات آ گئی، میں حیران اس بات پر ہوں کہ تقریباً 11 الیکشن پیٹیشنز وہاں پر سب جوڈس ہیں، لیکن وہاں پر کوئی اور جو زیادہ تر حکومت وقت کے وزراء کے خلاف ہیں. لیکن صرف میرا یہ چھوٹے بھائی جو تھے وہ بڑے جذباتی ہو گئے اور انہوں نے کچھ ذاتی باتیں کی. لیکن میں صرف یہ گزارش کروں گا، کیونکہ میرا وہ فتح اللہ چھوٹا بھائی ہے، ہماری سیاسی اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں، ہم الگ سیاسی جماعتوں میں ہیں، طفیل بھائی بھی ہمارے علاقے کے ہیں. تو میں اور میری جماعت کی جو تربیت ہے یا میری ذاتی جو مجھے میرے اخلاقیات اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اور میں سب ڈویژن جگلوٹ صحیح کا رہنے والا ہوں، اور میرا علاقہ بھی اس کی جو تاریخ ہے، جو اس کے رسم و رواج ہیں، وہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ میں اپنے ہی علاقے کے کسی بھائی کے بارے میں یا پورے گلگت بلتستان کے کسی عام شہری کے بارے میں بھی ذاتیات پر کوئی بات کروں. لیکن چلیں، میرے بھائی تھوڑے سے انہوں نے ہماری اس پریس کانفرنس کو سارا اپنی طرف لے لیا. اور میں آپ صحافی حضرات بھی میرے سے ناراض نہ ہو، لیکن آپ بھی بڑے شرارتیں بیچ بیچ میں کر جاتے ہیں. وہ دکھتی رگ پہ آپ لوگ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. وہ بات الیکشن نگر کی ہوتی ہے، کورونا کی ہوتی ہے، وہاں پہ بات اورنگزیب اور حفیظ الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نون کی آ جاتی ہے. تو آپ ایسی شرارتیں نہ کریں. حکومت کو کہیں پر تو سنجیدہ ہو کے کام کرنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہوگی، آپ ان کو موقع دیں. تو یہ شرارتیں جو ہے نا، وہ کنسنٹریشن جو ہے نا، وہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں ایز اے اپوزیشن، ان کی توجہ اس طرف رکھیں. تو وہ انہوں نے کچھ گزارشات کر دیں. وہ جذبات میں آگے میرے بھائی، میں دعا گو ان کے لیے کہ اب کافی عرصہ ان کا سیاست میں گزر گیا ہے، ان میں سنجیدگی آنی چاہیے، ان میں میچورٹی آنی چاہیے. ہم دعا کر سکتے ہیں. باقی ان کی سیاسی جماعت کا جیسے میرے سے پہلے بات کی، ان کا وتیرہ ہے پگڑیاں اچھالنا، وہ بات کرنا، میں اس کو مائنڈ نہیں کروں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ میں ایک سیاسی جماعت کا کارکن ہوں، اور اس حوالے سے جو ان کے الزامات تھے آج آپ کے میڈیا کے دوستوں کے سامنے کچھ حقائق سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. میری جو گفتگو ہوگی وہ 2 ایشوز کے اوپر ہوگی. ایک ان کا جو الزام اسپیسیفک رہا کہ جناب اورنگزیب صاحب جو تھے، یا اورنگزیب کہہ کر بات کی، میں ان کو فتح اللہ بھائی کہہ کر بات کروں گا. انہوں نے بہت سی کمیٹیوں کو چیئر کیا، ہر ڈپارٹمنٹ کے ان کے کمیشنز تھے، فوڈ ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے پیسے لیتے رہے. اور قرآن مجید پہ میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. سیاست ایک الگ چیز ہے. اللہ پاک کا یہ جو پاک کلام ہے، یہ ہدایت کے لیے اللہ نے اتارا ہے. اور میں نے قرآن مجید جن علماء سے یا اپنے اساتذہ سے، اللہ ان کو دین اور
آخرت دنیا اور آخرت دونوں میں ان کا اس کا اجر دے. جن سے میں نے تعلیم حاصل کی قرآن مجید کی، وہ ہمیں یہی سکھاتے اور پڑھاتے رہے کہ یہ تلاوت کے لیے ہے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہے، اور آخرت اور دنیا میں آپ کی شفاعت کا باعث بنے گا. ہم آج بھی قرآن کی تلاوت